تو یہ بڑی قد و قامت والے سہیل وڑائچ میں سے کوئی انجمن طلباء اسلام والا سہیل وڑائچ نکال کر ہمیں دے دیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ صفحہ اس لیے الگ ہے کہ ان کے ہیرو دارا شکور ہیں جو وحدت ادیان کا سمبل تھے۔ ہمارے ہیرو اورنگزیب عالمگیر ہیں جو دین وحدت کا سمبل تھے۔ تو اس لیے رول ماڈل ان کے بھی وہی ہیں جو آپ کے ہیں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہی کہا ہے۔ جی اور اس کے باوجود سہیل وڑائچ مجھے اس لیے پسند ہیں کہ وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، الفاظ کے چناؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ منہ سے آگ کے شعلے نہیں اگلتے، سخت سے سخت بات پیار بھرے انداز میں کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتار بھی یہی تھا کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ، کہ اللہ کے رسول کا انداز گفتار ایسا تھا کہ ایک ایک لفظ موتی کی طرح جدا جدا سمجھ میں آتا، اور جو سنتا اسے بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتی۔ تو مجھے ان کے ٹھہراؤ کا انداز پسند ہے، ٹکراؤ مزاج نہیں ہے، لیکن آج کل حضرت نے قلمی ٹکراؤ شروع کر دیا ہے۔ ان کا لقب قرار پایا مبلغ مفاہمت و مودت، اور ان کے حریف کا انہوں نے دیا کہ مبلغ مخاصمت و منازعات۔ اس لیے یہ رنگ بھی ان کا اچھا ہے۔ جب کچھ عرصے کے لیے دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے کالم نگاری شروع کی، تو میں نے تمثیلی کالم نگاری کے عنوان سے ان کے انداز پر ایک کالم لکھا، جسے بعد میں انہوں نے اپنی کسی کتاب کے دیباچے میں شامل کر لیا، اور اس کا پتہ مجھے یاسر پیرزادہ صاحب کے کالم سے ہوا، نہ میں نے کتاب دیکھی اور نہ صاحب کتاب نے مجھے بتایا۔ اس لیے دوسری بات یہ کہ یہاں جناب مجیب الرحمان شامی ہیں، سجاد میر صاحب ہیں، ہم طالب علم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کو برتتے ہوئے شعور کی آنکھوں سے دیکھا، سمجھا، اور آج کل تو سب آٹومیٹک ہیں، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس کی تاریخ متفق علیہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی تعبیر، ہر ایک کی اپنی اپنی تصویر۔ ان بوڑھے لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ چلتے ہوئے ایک متفقہ پاکستان کی تاریخ لکھتے ہوئے چلے جائیں، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جس میں ملک کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی۔ آپ امریکہ میں، یورپ میں، دنیا میں جائیں، کسی نے سائنٹسٹ بننا ہے، کسی نے مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ بننا ہے، کسی نے کچھ بننا ہے، لیکن انہیں اپنے ملک کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ اور پاکستان میں جو نسل تیار ہو رہی ہے انگلش میڈیم اسکولوں میں، وہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں میں نہ پاکستان کے نام ہیں، نہ پاکستان کے حوالے ہیں، اور نہ ان سے میڈ ان پاکستان نسل تیار ہوتی ہے۔ ایک اجنبی نسل یہاں پر تیار ہو رہی ہے کہ جن کا اپنی زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس لیے میری ان تمام صاحبان علم سے گزارش ہے کہ یہ تحریک چلائیں کہ ایک تو پاکستان میں اردو زبان کا حشر کیا جا رہا ہے، تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، کارخانوں میں تاریخ بنتی ہے، تاریخ کبھی موضوعی نہیں ہوتی، تاریخ معروضی ہوتی ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی بیان کر دی جائے، پھر یہ قاری کا کام ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں کس کو صحیح سمجھتا ہے اور کس کو غلط سمجھتا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب سہیل وڑائچ اور علامہ ضیاء الحق نقشبندی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل علم اور اہل فکر و نظر کی اس حسین مجلس کا انعقاد کیا۔ ایسی مجلسیں ہوتی رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو اپنے سیاق و سباق اور پس منظر کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ صدر مجلس جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اور شمع محفل جناب سہیل وڑائچ صاحب اور بانی محفل علامہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب، جناب سجاد میر صاحب، جناب سلمان غنی صاحب، سید ارشاد احمد عارف صاحب اور دیگر معززین، مکرمین، محترمین، فصحاء، بلغاء، ادباء، اہل صحافت، اہل قلم اور اصحاب خطابت۔ ابھی شہر اس سے پہلے ایک پیشرو نے پڑھا، اس حوالے سے جناب سہیل وڑائچ خوش نصیب ہیں کہ انہیں پذیرائی کے لیے، اعتراف سپاس کے لیے مرنا نہیں پڑا، بلکہ زندگی میں علامہ ضیاء الحق نقشبندی نے انہیں یہ اعزاز عطا کر دیا۔ میرے یہاں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اور سہیل وڑائچ صاحب ایک صفحے پر ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، یہ آج کل لبرل، سیکولر، سوشل ڈیموکریٹ اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ تاہم علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو وسعت صحرا دے۔